آپ ایک طرف اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ماڈل اسکول قائم کریں گے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ سنسکرت اور مدرسوں کے اساتذہ کو 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ تو آپ کس طرح کا ماڈل اسکول یا بہار میں تعلیم کو معیاری بنانا چاہتے ہیں؟ تنخواہ روک کر ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کے تعلیم کو آپ متاثر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایجوکیشن اپلفٹمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو سبھی اداروں کا اپلفٹمنٹ ہونا چاہیے، چاہے مدرسے ہوں، سنسکرت ودیالیہ ہوں۔ آپ ایک طرف اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ماڈل اسکول قائم کریں گے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ سنسکرت اور مدرسوں کے اساتذہ کو 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ تو آپ کس طرح کا ماڈل اسکول یا بہار میں تعلیم کو معیاری بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کسی ایک کو کمزور کر کے آپ دوسرے کو ماڈل تعلیم کے نام پر بڑھاوا نہیں دے سکتے ہیں، اس سے بہار ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ جو ٹیچر کہیں بھی مدرسوں میں ہوں یا سنسکرت ودیالیوں میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیجیے۔ تنخواہ روک کر ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کے تعلیم کو آپ متاثر کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جہاں آپ تنخواہ نہیں ہوگی وہاں بہت طرح کے پرابلم ٹیچروں کے ساتھ آئیں گے، وہ اچھی تعلیم وہاں نہیں مل پائے۔ اتنے مطالبات کے باوجود مدرسے کے مسئلے کو سرکار حل نہیں کر رہی ہے، کیا دیکھیے، لگتا ہے؟ سرکار کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں مرکزی سرکار جس راہ پر چل رہی ہے، شاید بہار سرکار بھی مدرسوں کے بارے میں اسی راہ کو اختیار کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن ریاستوں میں اس پارٹی کی حکومت ہے جو بی جے پی کی ہے، چاہے وہ بنگال کی ہو یا آسام کی ہو یا مدھیہ پردیش کی ہو یا یو پی کی ہو، وہ مدرسوں کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، بلکہ آسام میں تو انہوں نے مدرسوں کو اسکول ہی بنا دیا ہے۔ تو یہ جو ناانصافی ہے، کیا بہار میں بھی اسکول بنانے کی شروعات ہے کیا؟ دیکھیے، ہمیں تو لگتا ہے کہ اس طرح کا یوجنا پر یہ مکھ منتری بھی کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تمام بہار میں مدرسوں کی جانچ شروع کروا دی، اور جو پرائیویٹ مدرسے تھے سرحدی اضلاع کے نام پر، ان کی آئی بی اور انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی جانچ شروع کر دی۔ تو یہ جو تفریق ہے، آپ وہیں جو ہے پرائیویٹ اسکول بھی ہے، آپ اس کی جانچ نہیں کروا رہے ہیں، آپ مدرسوں کی جانچ کروا رہے ہیں۔ مدرسوں کے سلسلے میں ادھر جو یہ بیان دیا نہیں ہے بلکہ سرکار نے دلوایا ہے، اس لیے کہ تسلیمہ نسرین اچانک جو ہے کلکتہ میں آتی ہے، اور وہی کلکتہ جہاں کے چیف منسٹر مدرسوں کے بارے میں سختی کرنے والے بیانات دے رہے ہیں، اور اس سے مدرسوں کے خلاف بیانات دلوائے جا رہے ہیں، اور فالس بیانات۔ اس لیے یہ سب پروپیگنڈا ہے، اور کسی خاص نیتی کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ نیتی جس سے نے مدرسوں کو بند کیا ہے آسام میں، وہ نیتی جس نے مدرسوں کو بند کیا ہے مدھیہ پردیش میں، وہ نیتی جس نے مدرسوں کو ڈسٹرب کیا ہے اتر پردیش میں، وہ نیتی جس میں راجستھان سرکار کام کر رہی ہے، یہ حکومت جو ہے مرکزی حکومت، اس کی نیت اور اس کا طریقہ کار دونوں آئین سے متصادم ہے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے بار بار آدیش دیا ہے یو پی سرکار کو مدرسوں کے بارے میں، یا جو مسجدوں کو بلا وجہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، منہدم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں، لیکن سرکار نے اس پر دھیان تو ایک آخری سوال کہ پھر لوگوں کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم تو کہیں گے کہ ہمیں قانون کے مطابق کام کرنا ہے، اور آئین کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ آئین نے جتنے اختیارات دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا 10 سال سے نیٹ کے بارے میں آواز اٹھ رہی تھی، اتنا بڑا کرپشن تھا جس میں نیٹ کے پرچے تیار کرنے والے ہی شامل تھے، اور اگر سرکار اس کی صحیح طور پر جانچ کرائے گی تو نہ صرف افسران اس میں ملوث نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ بات اوپر تک جائے گی، اور یہی وجہ ہے غالباً کہ جو وزیر تعلیم تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا دباؤ کی بنیاد پر۔
تو عوام کو چاہیے کہ اپنی بات متحد ہو کر قاعدے کے ساتھ اور اس طریقے پر جو گاندھی جی کا طریقہ تھا اس پر چل کر اپنی بات اٹھائیں. جب آواز اٹھتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. چلیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو یہ تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جن کا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی میں اپنی حق کے لیے آواز اٹھانا اور بولنا ضروری ہے. لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسئلے کو سامنے لانا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیم میں سدھار تبھی ممکن ہے جب سرکار پوری طرح سے تمام اسکولوں کو، تمام کالجز کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے. بہرحال اس پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ.